بے موسم کے موسلادھار بارش، غیر ضروری طور پر گرمی یا پھر سردی، غیر متوقع سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ، یہ سب پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہی تو ہیں۔ ماہرین یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ان 10 ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ پاکستان میں ایک دہائی سے کچھ زیادہ عرصے کے دوران دوسری بار 2022 میں آنے والے شدید ترین سیلاب کی وجہ سے بدترین انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال یہ بھی ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل بالشمول گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہایت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کیوں ان تبدیلیوں سے شدید متاثر ہو رہا ہے؟ گرین ہاؤس گیسز بالشمول کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ اور میتھیون ہوا میں جذب ہو کر سورج کی تیز شعاعوں کو روکنے میں مدد دینے والی اوزون لیئر کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ پاکستان جغرافیائی محل وقع، شمال میں تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئر، بغیر منصوبہ بندی کے پھیلتے ہوئے شہر اور شہروں کی طرف آبادی کی نقل مکانی میں اضافہ ان وجوہات میں شامل ہے۔ پانی کی گزرگاہوں میں رکاوٹوں کے علاوہ کئی دیگر مقامی امور ہیں جو آب و ہوا کی عالمی تبدیلیوں کے اثرات کو پاکستان کے لیے خطرناک بنا رہے ہیں۔ گزشتہ برس بھی اپریل مئی میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ نہایت کم ہو کر بلوچستان منتقل ہوا، جس کی وجہ سے مونسون بارشوں کی معمول کی ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی۔ جبھی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں مونسون کے بادل جم کر برسے۔ غیر معمولی مونسون کی بارشیں بلوچستان کے 70% علاقے اور ملک کے کئی دیگر علاقوں تک پھیل گئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 2022 میں صوبہ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں سیلاب کی وجوہات کچھ مختلف رہیں۔ یہاں بادل اور گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے دریائے سوات میں بہت زیادہ مقدار میں پانی آیا اور جس نے کنارے پر آبادیوں اور ہوٹلوں کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ ماہرین بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان پر موسمیاتی تبدیلی کے مرتب ہونے والے شدید اثرات کی وجوہات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جیسے ممالک موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑھتی ہوئی آبادی، جنگلوں کے رقبے میں کمی ہونا اور گورننس کے مسائل کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے قیمتی پانی ضائع ہو رہا ہے۔ قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ چین میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 6000 ڈیم بنائے گئے، لیکن پاکستان میں اس حوالے سے اب تک کوئی بڑی عملی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسی کے ساتھ حکومت کو دریاؤں اور پانی کی گزرگاہوں کے قریب بنے نشیبی علاقوں کی نشاندہی کرنی ہوگی تاکہ وہاں پر لوگوں کو دوبارہ آباد ہونے سے روکا جا سکے۔ پانی کی پرانی گزرگاہوں پر تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے بارش کا پانی سیلاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پاکستان گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا 1% سے بھی کم ذمہ دار ہے۔ اسی بنا پر وہ صنعتی ممالک جہاں گرین ہاؤس گیسز کا اخراج زیادہ ہے، انہیں پاکستان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے طویل مدت کی مؤثر منصوبہ بندی نہ کی گئی تو پاکستان کو 2-3 سال کے بعد دوبارہ غیر معمولی بارشوں اور غیر معمولی سیلاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔